Welcome once again to the Network Security course. So far in the course, we are looking at the threat environment, attackers and their attacks. تو ہم کافی ٹائم یہاں پہ اس لیے اسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کورس جس میں نیٹورک سیکورٹی ڈسکس ہوتی ہے یا آپ اس میں کرپٹوگرافی کی ڈیپتھ میں اگر آپ جائیں تو نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیسک جو ایک فاؤنڈیشن ہے اس کا لے ہونا بڑا ضروری ہے. اور وہ فاؤنڈیشن بیسکلی یہ ہے کہ اٹیک کس کس میکنزم کے اور کس کس نوعیت کے اٹیکس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہم ساری دیکھ رہے ہیں، ہم نے اسپائی ویئر کی بھی بات کی، ہم نے سوشل انجینئرنگ کی بھی بات کی، ہم نے فشنگ کی بھی بات کی، ہم نے طرح طرح کے اٹیکس جو ہیں وہ ڈسکس کیے اور ہم نے دیکھا کہ امپلائی تھریٹس کیا ہوتے ہیں اور ایگزامپلز ایسے اسٹڈی کیے جس میں سسکو، ڈیو پونٹ اور ادر کمپنیز کے اندر ایکچولی لوگوں نے انفارمیشن اسٹیل کی یا پھر اپنے نام جو ہے ٹرانسفر کیا سرٹن ایسیٹس کو، فائنینشیل ایسیٹس کو. تو یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ بڑی ضروری ہے ٹو میک اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن اینڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ the type of attacks that actually happen in the real world, so that later on when we go ahead and we study the encryption techniques اور جو protection mechanisms ہیں اور جو methods ہیں جو کہ corporations اور individuals use کرتے ہیں protect کرنے کے لیے، تو آپ کو اس وقت زیادہ طور پہ سمجھ آئے گی اور آپ اس کو appreciate کر سکیں گے کہ attacks کے لیے prevent کرنے کے لیے یہ ٹولز کو یوز کیا جا رہا ہے اور ان کا صحیح طور پہ بینیفٹ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو جیسے ہم آگے کورس میں اسٹیپ کریں گے، آگے قدم لیں گے، تو ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل ایپلیکیشن سیکیورٹی اور آپ کی جو ایپلیکیشنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا میکینزمس کو یوز کیا جاتا ہے اور کیا کیا تھریٹس ہیں جو کہ انویڈ کر سکتی ہیں اور ایپلیکیشن کی سیکیورٹی کو افیکٹ کر سکتی ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ سسٹم سیکیورٹی یعنی کہ آپ کا جو ورک اسٹیشن یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے اس کے سیکیورٹی کے لیے کون کون سے امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں اور کون کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو کہ آپ لیں گے ٹو پروٹیکٹ دا سسٹم سیکیورٹی. ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیسز میں کون کون سے تھریٹس جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سے ایسے میکنزمز ہیں اور کون کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ یوز کریں گے ٹو انہینس یور ڈیٹا بیس سیکورٹی. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ویب ایپلیکیشنس جو ہیں ان کے اوپر کیا کیا تھریٹس ہیں، بیکاز دا ویب از اے ہول ڈفرنٹ ورلڈ اینڈ دا ویب از آلسو ایکسپوزڈ. سو ایپلیکیشنز may be exposed on the web or they may be internal on the intranet, they may not be exposed, but the web security is a whole new area as well. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ای میل سیکورٹی جس کی ہم نے پرابلمز ابھی ڈسکس کی، فار ایگزامپل اسپیم اور اس طریقے کے جو اٹیکس ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کیا میکنزمز ہیں جو اختیار کیے جائیں گے اور کیا کیا ٹولز ہیں جو کہ یوز کیے جائیں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ سیکورٹی کے اوپر آپ کو ایک انٹرنیٹ میں اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ سائٹس ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کو وہاں پہ کیا کیا چیلنجز ہیں ٹو انہینس اینڈ امپلیمنٹ دی انٹرنیٹ سیکورٹی. فار ایگزامپل وی ٹاک اباؤٹ دا VPNs, virtual private networks, and we talk about other mechanisms such as IPsec, which is a standard which is used to implement VPNs. اس کو ہم دیکھیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک نیٹورک کے اوپر مانیٹرنگ کی بھی ایک سیکیورٹی کا ایک ایسپیکٹ ہے اور نیٹورک مانیٹرنگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا میکنزمز ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ then there are different topics as well that we will see. For example, we will talk about standards, security standards. Security standards کیا چیز ہیں؟ Security standards ہیں for example PCI, Payment Card Industry Standard ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے Data Security Standard یا DSS, PCI DSS. جب ہم TJ Maxx کا ایگزامپل دیکھ رہے تھے some time ago, we also looked at PCI اور TJ Maxx نے PCI امپلیمنٹ نہیں کیا اور اس کا کریڈٹ کارڈ کا ایک بہت بڑا اٹیک ہوا، اس میں سے انفارمیشن چوری کی گئی اور ملینز آف ڈالرز کے لاسز ہوئے. اور اس کے علاوہ دیر از اندر اسٹینڈرڈ کالڈ ISMS which is انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم، جس کو ISO 27001 ISO 27001 بھی کہا جاتا ہے. اینڈ دیٹ از اے اسٹینڈرڈ اور اے فریم ورک against which you can also get certification
اور اس میں سیکورٹی کنٹرولز کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے, امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ود ان این آرگنائزیشن in order to strengthen the organization and make it secure, اور تاکہ اس طرح کے اٹیکس جو ہیں اسے پریونٹ کیا جائے. تو آگے جو ہماری جرنی ہے اس کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے, ایبزارب کرنے کے لیے, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ وی لک ایٹ دا تھریٹ لینڈسکیپ, وی لک ایٹ دا ٹائپس آف اٹیکس, وی لک ایٹ دا ڈیٹیل آف اٹیکس, وی انڈرسٹینڈ سم ایگزامپلز آف اٹیکس ایز وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. تو آج کا جو لیکچر ہے دس از ایکچولی دی کنکلوڈنگ لیکچر آف چیپٹر 1 فرام پینکوز بک, اور اس کے اندر ہم اب یہ دیکھیں گے کہ باٹ نیٹس کیا ہوتے ہیں, اٹیکرز جو ہیں یا ہیکرز ہیں ان کی کیا کیا قسمیں ہیں, اور ان کے موٹیویشن کیا ہوتی ہے, وہ کیوں اٹیک کرتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ اور انفارمیشن ہے اباؤٹ دی میکنزم وچ اٹیکرز یوز ٹو ایکچولی انیشیٹ اینڈ اسٹارٹ این اٹیک. سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ اینڈ proceed with our lecture for today and look at the hacker, the psyche of a hacker, what they want, what they are out to get, and what mechanisms they use to go and initiate an attack on a network. Now, traditional hackers. Traditional hackers kya hote hain? In the 1970s, malware writers were joined by external hackers who began to break into corporate computers that were connected to modems. Today, nearly every firm is connected to the internet, which harbors millions of external hackers. تو یہ جو فنومنا ہے یہ ایکچولی ایکسٹرنل اور یا ٹریڈیشنل ہیکرز کا یہ 1970 سے بہت تیزی سے شروع ہوا, کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ موڈمز ہوتی تھیں اور لوگ آپس میں کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرتے تھے موڈم کے تھرو. تو پرائمری میڈیم یا پرائمری ایک راستہ جو کہ اٹیکرز کو ملا وہ تھا ٹو اٹیک تھرو دا موڈمس, بیکاز ڈفرنٹ سسٹمز ڈفرنٹ نیٹورکس ور کنیکٹڈ تھرو دا موڈمس. ٹریڈیشنل ہیکرز کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ دے آر موٹیویٹڈ بائی تھرل, ویلیڈیشن آف اسکلز, سینس آف پاور. دے آر موٹیویٹڈ ٹو انکریز دیئر ریپوٹیشن امنگ ادر ہیکرز. often they do damage as a byproduct. Often they engage in petty crime. And this was reported by computerweekly.com in 2008. The hackers are a very interesting community. We have a thief, we may have a dacoit who carries a gun, may walk into a shop and could carry out an assault. اور ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک چوری یا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جہاں پہ فزیکلی ایک تھیف یا ایک رابر جا کے وہاں پہ کیش جا کے ودرا کرتا ہے ایک شاپ پہ یا بینک میں اور واک آؤٹ کر جاتا ہے. So this is a case where there is a physical presence of a thief or of a dacoit. However, hacking جو ہے, it's very interesting that you can sit in a room, connect to a computer. During the daytime, you may have a very good personality. You may be a person who wears a suit and a tie and attends office, and you may be an executive. You may be somebody in middle management. But when you go home in the evening, you adopt the role of the hacker. اور ہیکر جو ہے وہ کوائٹلی سیکریٹلی جا کے ان موٹیویشنس پہ کام کرتا ہے, جیسے کہ ہم نے دیکھا either it is the thrill of attacking somebody and breaking in, or it is to earn some points in your group or in your circle, کہ آپ اپنے دوستوں کو جا کے بتائیں کہ دیکھو میں نے تو وہ والی سائٹ کو ہیک کیا ہے, آپ تو ابھی تک اس لیول کی سائٹ کو ہیک نہیں کر سکے. سو دیر آر دیز ٹائپس آف موٹیویشنس جو کہ ہیکرز کی ہوتی ہیں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ مینی ٹائمس دے کیری آؤٹ اٹیکس اور دے کاز لاس جسٹ ایز اے بائی پروڈکٹ. بائی پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد نقصان پہنچانا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہیکرز کا صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بریک ان کر کے صرف اپنے گروپ کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں اور اپنی اسٹینڈنگ کو ایلیویٹ کریں اور یہ دکھا سکیں کہ ہم نے بریک ان کیا ہے. ٹریڈیشنل ہیکرز ان 2009, this is an example, vandals broke into a computerized road sign in Austin, Texas and changed its message to read, "The end is near, caution, zombies ahead." This is from Dallas News in January 2009. Another example, Raymond Torricelli broke into NASA computers and used up processing time, money and disk resources
to divert chat users to a website for which he admitted to being paid $400 per week. تو hackers جو ہیں they can carry out different types of attacks with different types of motivations. Their level of attack or the lethal nature of their attack may vary. Some may just do it out of fun. Some of it do it as part of an organized crime and a mafia, which is now very much present on the internet, because hacking and attacking has become an organized business. And the latest statistic that is available is that if you put together the sum total of the value of this business of hacking and attacks on the internet, it exceeds the volume of business of all the narcotics. جتنی یہ نارکوٹکس ہیں دنیا کے اندر جن کی سیل یا پرچیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان ہیکرز کے اٹیکس کی ڈالر ویلیو ہے. تو دس شوز کہ کتنا یہ سیریس ایک آرگنائزڈ ایک کرائم بن چکا ہے، اور یہ ڈفرینٹ گروپس اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ دے یوز ڈفرینٹ میکنزمس. دے مے کمپرومائز اے سائٹ اینڈ دین دے مے تھریٹن a government, an institution, an organization, a person that we have compromised your site and we have got this information. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکلوز نہ کریں یا ہم نقصان نہ پہنچائیں، تو آپ اس والے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں. Just like a thief who wants to rob a home does reconnaissance of the neighborhood and gathers information to determine which house to break into, hackers also tend to do reconnaissance before breaking into a computer. As the next figure shows, the attacker often sends probe packets into a network. These probe packets are designed to elicit replies from internal hosts and routers. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک اٹیکر جو ہے اس کو ایکچولی اٹیک کرنے کے لیے، حالانکہ ہمیں شاید یہ لگے کہ یہ بڑا آسان ہے، کوئی بھی کمپیوٹر، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی ویب سرور، کوئی بھی نیٹ ورک اٹھا کے اس کے اوپر آپ اٹیک کر سکتے ہیں، اینڈ اٹس ویری ایزی. ایکچولی دس از ناٹ دا کیس. دی اٹیکر آلسو ڈز اے لاٹ آف پریپریشن. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے، اور 2 یا 3 سٹیجز کے اندر وہ اپنے اٹیک کو پلان کرتا ہے باقاعدہ. اور ریکنائسنس، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو چور ہے فار ایگزامپل اگر کسی نیبرہڈ میں جاتا ہے تو اس کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں، اس کو نظر آتا ہے کہ یہ سارے گھر ہیں، اور باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ the thief actually studies the neighborhood and the environment, who is going into the house, who is going out of the house, looks at the pattern, اور جب اس کی پوری تیاری ہو چکی ہوتی ہے، ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے، تب ایک تھیف جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے. اسی طرح دی انٹرنیٹ ہیکر آلسو کیریز آؤٹ سم ریسرچ بفور کیرنگ آؤٹ این اٹیک. اور اب ہم یہ اگلی سلائیڈ کے اندر دیکھیں گے کہ اس میں 2 یا 3 طرح کی ریکنائسنس کو وہ پہلے کیری آؤٹ کرتا ہے اور پھر اٹیک کو کرتا ہے. اور ریکنائسنس پیکٹس کو پہلے ڈسکوری کے لیے بھیجتا ہے تاکہ اس کو انفارمیشن ملے نیٹ ورک کے بارے میں، تاکہ وہ اٹیک کو ٹھیک طرح لانچ کر سکے اور اس کو افیکٹو بنا سکے. انیٹمی آف اے ہیک، ریکنائسنس پروبس. سو یہ ریکنائسنس پروبس جو ہیں، ریسرچ کے جو میکنزمز ہیں، انفارمیشن لینے کے جو میکنزمز ہیں، یہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ First of all, there are IP address scans to identify possible victims, and these identify active hosts, and they may consist of ICMP echo and echo reply messages, plus port scans, which are connection requests to learn which services are open on each potential victim host. Port 80, for example, is the well-known port for HTTP web servers. There are many well-known port numbers between 0 and 1023, and each indicates the presence of a particular type of application. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 طرح کے اسکینس کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اٹیکر. ایک ہے آئی پی ایڈریس اسکین، اور اس کے بعد پورٹ اسکین. تو آپ یہ دیکھیے ڈائیگرام، اس کے اندر ایک اٹیکر ہے جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے، اور وہ ایک جو نیٹ ورک ہے 128.171 کے اوپر ایک آئی پی ایڈریس اسکیننگ پیکٹ کو بھیجتا ہے، اور دیز میں بھی ICMP
ایکو اینڈ ایکو رپلائی میسیجز. آئی سی ایم پی کیا چیز ہے؟ آئی سی ایم پی از انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکال. اور آئی سی ایم پی جو ہے اس میں یہ سارے جو پنگ اور اس طرح کے پنگ کا رسپانس اور اس طرح کے کنٹرول جو میسیجز ہیں وہ سارے آئی سی ایم پی کے اندر لائی کرتے ہیں. ٹریس راؤٹ فار ایگزامپل دیٹ آلسو لائز ود ان آئی سی ایم پی. تو ہیکر جو ہے سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو نیٹ ورک کو میں اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا سب نیٹ یا اس کے آئی پی ایڈریسز کا رینج کیا ہے جس کے اوپر ایکٹیو ہوسٹ موجود ہیں. ایکٹیو ہوسٹ کا مطلب ہے اٹس اے لائیو کمپیوٹر, اے لائیو سرور اور اے لائیو سسٹم جس کو وہ اٹیک کر سکتا ہے. بیکاز اف اے سسٹم از آف دین obviously there is no use attacking it. So he's looking for a live system جس کے اوپر وہ اٹیک کرے. اس کو سب سے پہلے آئی پی ایڈریس کا رینج پتا کرانا ہوتا ہے کہ کس رینج میں یہ اویلیبل ہے تاکہ میں اس رینج میں جا کر پھر اور زیادہ انویسٹیگیشن کر سکوں. تو سیکنڈ اسٹیپ جو ہے جیسے کہ آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں اٹ از دی کنیکشن ریکویسٹ آن اے پرٹیکولر پورٹ نمبر. اب اس نے کیا کیا ہے کہ آفٹر ڈیٹرمننگ کہ آئی پی ایڈریس کا یہ رینج ہے اس نے باقاعدہ پورٹ کے اوپر کنیکشن ریکویسٹ بھیجی ہے. سو واٹ ہیپنس وین یو ٹرائی ٹو کنیکٹ آن اے پورٹ, آپ ایکچولی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس پورٹ پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو رسپانس مل جاتا ہے اس کا مطلب کہ ایک پرٹیکولر سروس جو ہے وہ اس سرور کے اوپر اویلیبل ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. ابھی یہاں پہ اٹیکر نے کنیکشن ریکویسٹ دی, ہو سکتا ہے ایچ ٹی ٹی پی کی کنیکشن ریکویسٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو یہ پتا چلا جب اس نے پورٹ سکین کیا تو اس کو پتا چلا کہ پورٹ 8080 جو ہے یہ تو اوپن ہے. اینڈ آفٹر فائنڈنگ آؤٹ دیٹ the port 80 is open, it immediately tells the attacker کہ یہاں پہ HTTP یا ویب سرور کی جو سروس ہے وہ انیبلڈ ہے. تو اس کے بعد یوزر جو ہے وہ فوکس یہ کرے گا کہ کیونکہ یہ ایک سروس انیبلڈ ہے سرور کے اوپر, اس کا مطلب یہ ہے کہ فلانا پورٹ فار ایگزامپل پورٹ 80 از اویلیبل, میں اس والے پورٹ پہ کنیکٹ کر سکتا ہوں اور کنیکٹ کر کے I will try to form my or I will try to direct my exploit or my attack from there. So after that وہ third step آتا ہے کہ وہ exploit packet یا attack کے جو packets ہیں after determining the IP address range, after determining کہ اس والے active host پہ جو IP address ہے اس کے اوپر کون سی services چل رہی ہیں یعنی کہ کون سے ports open ہیں, اس کے بعد وہ اس والے IP address اس والے port کے اوپر he will actually send the exploit. In the anatomy of a hack, ہیک کے اندر ایکچولی ہوتا کیا ہے, ایکسپلائٹ کیا ہوتا ہے, دا اسپیسیفک اٹیک میتھڈ دیٹ دی اٹیکر یوزز ٹو بریک انٹو دا کمپیوٹر از کالڈ دی اٹیکرز ایکسپلائٹ. دی ایکٹ آف امپلیمنٹنگ دی ایکسپلائٹ از کالڈ ایکسپلائٹنگ دا ہوسٹ. سو لیٹس موو آن. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورس آئی پی ایڈریس اسپوفنگ کیا چیز ہوتی ہے. ناؤ سورس آئی پی ایڈریس اسپوفنگ is another type of attack. اور source IP address spoofing میں کیا ہوتا ہے کہ attacker will send a packet to a host اور اس میں وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے source address کو, source address کے مطلب attacker کا جو IP address ہے اس کو spoof کرتا ہے, SPOOF spoof. spoof کا مطلب یہ ہے کہ اس IP address کو modify کر دیتا ہے اور چینج کر دیتا ہے تاکہ ایکچولی وہ یہ دکھا رہا ہو کہ یہ والا پیکٹ جو میں ایک بھیج رہا ہوں, بینگ این اٹیکر آئی ایم سینڈنگ دس پیکٹ انٹو اے ہوسٹ اور انٹو اے نیٹورک, اس کا سورس ایڈریس کو ماڈیفائی کر دیتا ہے اور اس کو ماڈیفائی کر کے اس نیٹورک کے اندر کا ایک آئی پی ایڈریس سلیکٹ کرتا ہے جس میں وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ این ایگزامپل آف سورس آئی پی ایڈریس اسپوفنگ. این اٹیکر with IP address 10.6.4.3 sends a spoofed packet to 128.171.17.13 اور اس میں اس نے اپنے سورس آئی پی ایڈریس کو اٹیکر نے ماڈیفائی کر کے ایک اور مشین جو ہے اسی نیٹورک کے اندر یعنی کہ کسٹمر کے نیٹورک کے اندر 128.171.17.47 جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو مشین نیچے نظر آ رہی ہے اسکرین پہ, اس نے اس کا سورس آئی پی ایڈریس اسپوف کر کے ڈال دیا ہے اور اپنے ایڈریس یعنی 10.6.4.3 کی جگہ اس نے اسپوف کر کے ریٹرن ایڈریس یا سورس ایڈریس ڈال دیا 128.171.17.47. So the IP address spoofing hides the attacker's identity
but replies do not go to the attacker, so IP address spoofing cannot be used for all purposes. Some exploits and some exploit packets cannot be spoofed, so the attacker uses chain of attack. اس کی یہ ایسی مثال ہے کہ میں اگر ایک لیٹر بھیجتا ہوں اور وہ اپنے گھر سے بھیج رہا ہوں اینڈ آئی ایم سینڈنگ اٹ ٹو مائی یونیورسٹی. however جو ریٹرن ایڈریس ہے, جو لیٹر کے اوپر, خط کے اوپر جو ریٹرن ایڈریس ہے, اس کو میں ماڈیفائی کر کے ایکچولی اپنا ریٹرن ایڈریس نہیں ڈالتا, بلکہ میں اپنے ہمسائے کا ایڈریس لکھ دیتا ہوں, اور میں ایک ایپلیکیشن لکھ رہا ہوں فار ایڈمیشن ٹو دی یونیورسٹی, اور میں اس میں اپنا ایڈریس اپنے گھر کا دینے کے بجائے اپنے ہمسائے کا دے رہا ہوں. تو لہٰذا کیا ہوگا کہ میں اپنی سورس کو یا آئیڈینٹی کو ہائڈ کر رہا ہوں. Now what if I send one letter? What if I send 100? What if I send 1,000? What if I send 10,000 letters like this to the university with the return address of my neighbor? Either the university would be overloaded or my neighbor who would be receiving the replies would be overloaded. And this is also a mechanism to hide my identity. تو اٹیک میں نے کیا ہے, لیکن اس کی رپلائی جو جاری ہے وہ میرے پاس نہیں آ رہی, وہ کہیں اور ڈائریکٹ کر دی گئی ہے. اور دس از یوزڈ فار ڈفرنٹ ٹائپس آف اٹیکس, اور اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اسپوفنگ سے کیا کیا نیٹ ورک اٹیکس لانچ کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ آف اٹیک ہے جو چین آف اٹیک کمپیوٹر ہے. اس کے اندر جیسے کہ ہم دیکھیں گے ابھی, چین آف اٹیک کمپیوٹرز, دی اٹیکر اٹیکس تھرو اے چین آف وکٹم کمپیوٹرز. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ the attacker may be sitting at the back end, اور پہلے وہ کمپیوٹر نمبر A کو اٹیک کرتا ہے اور اس کو کمپرومائز کرتا ہے, اس کے اندر بریک ان کرتا ہے, اس کمپیوٹر نمبر A سے وہ جاتا ہے کمپیوٹر نمبر B تک, کمپیوٹر B سے after breaking into that computer breaks into computer number C, by breaking into C, D, and then actually جو victim وہاں پہ جہاں پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے یا کوئی انفارمیشن ایکوائر کرنی ہوتی ہے, that may still be far ahead or the last one in the chain. So the attacker attacks through a chain of victim computers. Probe and exploit packets contain the source IP address of the last computer in the chain. The final attack computer receives replies and passes them back to the attacker. Often the victim can trace the attack back to the final attack computer, but the attack usually can only be traced back a few moves. تو اس کے اندر جیسے کہ آپ ابھی ڈائیگرام میں دیکھیں گے, اٹیکر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, کیونکہ obviously the attacker does not want to disclose his identity, his location so that he can be traced. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک چین بناتا ہے, کمپیوٹر نمبر 1, 2, 3, 4, there may be several dozen, اور ان کے تھرو ایونچولی اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ کرتا ہے, امپیکٹ کرتا ہے. جس کمپیوٹر کو وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے وہ جب ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں چین میں سے از ناٹ ایبل ٹو ریچ دی اٹیکر. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دی اٹیکر از 1.34.150.37 اینڈ آن دا لیفٹ آف دا اسکرین, اور دیر آر سم کمپرومائزڈ اٹیک ہوسٹ جو دو آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس کے اندر وہ لاگ ان کر کے ان کو کمپرومائز کر کے اٹیک لانچ کرتا ہے. ان دا بلو باکس یو سی دس ٹارگیٹ ہوسٹ, اینڈ جب اٹیک ہوتا ہے تو یوزلی دی ٹارگیٹ کین اونلی ٹریس دا اٹیک ٹو دا ڈائریکٹ اٹیکر, جو امیڈیٹلی جس نے اس کو اٹیک کیا ہوتا ہے, اور دا سیکنڈ ڈائریکٹ اٹیکر, لیکن وہ اٹیکر تک پہنچتے پہنچتے چین کے تھرو نہیں آ سکتا. فار پروبس ہوز ریپلائز مسٹ بی ریسیوڈ, دی اٹیکر سینڈس پروبس تھرو اے چین آف اٹیک کمپیوٹر اور چین آف اٹیک کمپیوٹرس. دا وکٹم اونلی نوز دی آئیڈینٹی آف دا لاسٹ کمپرومائزڈ ہوسٹ, ناٹ دیٹ آف دی اٹیکر. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکر کن کن طرح کے میکینزمس کو یوز کرتا ہے. ایک ہم نے دیکھا کہ آئی پی ایڈریس اسپوفنگ یوز ہوتا ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین آف اٹیک یوز ہوتا ہے تاکہ اس تک پہنچا نہ جا سکے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انجینئرنگ ہیکرز جو ہیں وہ کس کس طریقے سے یوز کرتے ہیں, اور سوشل انجینئرنگ کا ٹاپک ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب ہم نے اسپیم کی بات کی تھی. سو سوشل انجینئرنگ از آفن یوزڈ ان ہیکنگ. سوشل انجینئرنگ, ایز وی سو ارلیئر, is attempting to trick users into doing something that goes against the interests of security. Often successful because it focuses on human weaknesses instead of technological weaknesses. So the hacker usually combines several methods, اور اس کے اندر social engineering is usually a method جو کہ لوگوں کو ٹرک کر کے
وہ کوئی نہ کوئی سائٹ کی ایکسیس لے سکتا ہے, جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. تو اٹیکر یا ہیکر کی ٹول کٹ کے اندر سوشل انجینئرنگ از ویری مچ اے پارٹ آف دیٹ. فار ایگزامپل, the attacker could call and ask for passwords and other confidential information. In one social engineering ploy or attack, a hacker calls a secretary claiming to be working with the secretary's boss. The hacker then asks for sensitive information such as a password or sensitive file. تو unauthorized access لینے کے لیے ہیکر اس میکنزم کو بھی یوز کر سکتا ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک سیکرٹری کو کال کیا اور اس کو بتایا کہ میں تو تمہارے باس کا پارٹنر ہوں اور مجھے فلانے کمپیوٹر کا ایکسیس چاہیے یا اس کا پاسورڈ چاہیے, وہ آپ مجھے بتا دیں. اینڈ دس از اے سوشل انجینئرنگ میکنزم ایز وی سو ارلیئر. ان ون اسٹڈی, US Treasury Department inspectors posing as computer technicians called 100 IRS Internal Revenue Service employees and managers. The Treasury agents asked each target for his or her username and asked the user to change the password to a specific password chosen by the technician جو کہ pose کر رہا تھا. This was a clear violation of policy, but 35% of the people who were called fell for the ploy in 2005. تو یہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ ایک رپورٹ دی ہے, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سال میں 2005 میں 35% لوگ کو بیوقوف بنایا گیا. کچھ لوگ جو IRS جو انٹرنل ریونیو سروس ہے, جو کہ تمام کی تمام یونائٹڈ اسٹیٹس کی ٹیکسیشن کو لک آفٹر کرتی ہے, اس کے امپلائیز کو کال کیا گیا, اور there were about 100 of them. اور ان کو کہا گیا کہ there was a person who was pretending to be a technician. ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنا ایسے کریں کہ آپ اپنا پاسورڈ چینج کریں, اور جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ والا پاسورڈ آپ ڈال دیں. This was obviously a violation of the policy, and it could lead to compromise of lot of information and compromise of access as well. اس سے جو پچھلا سال تھا جب یہ کیا گیا تھا, تو 70% ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ واقعی کر دیا تھا, پاسورڈ کو اپنے سسٹم کے پاسورڈ کو چینج کر کے جو اس ٹیکنیشین نے بتایا وہی پاسورڈ اس میں انہوں نے ڈال دیا. سو اٹس امیزنگ دیٹ سوشل انجینئرنگ میں, جیسے کہ ہم ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں, اف ڈن پراپرلی اینڈ پروفیشنلی, اٹ کین ریئلی بی it is really something which a lot of people can fall for. Now, in social engineering, there are email attack messages with attractive subjects, there is piggybacking, there is shoulder surfing, and there is pretexting also. So piggybacking is following someone through a secure door without entering a passcode. Looking over someone's shoulder when he or she types a password is shoulder surfing. In pretexting, the attacker calls claiming to be a certain customer in order to get private information about that customer. In fact, there is another type of social engineering attack, you can call it, جو کہ ATM machines کے اندر یوز ہوتا ہے. تو ATM machines جو ہیں, they are the automatic teller machines جو کہ ہم یوز کرتے ہیں جب ہم کیش withdraw کرنی ہوتی ہے, ہمارا ATM کارڈ ہوتا ہے, and we go to the bank and we actually insert our card into the ATM machine and we withdraw cash. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کی پیڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی پن انٹر کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی شولڈر سرفنگ ہو سکتی ہے. اینڈ سم ٹائمز واٹ پیپل ڈو از کہ اس کے بجائے کہ کمرے سے باہر کھڑے ہوں, وہ آ کے قریب آ کے کھڑے ہو جائیں گے, اینڈ دے ول ایکچولی واچ یو entering the information on the keypad, and they would be able to guess that کون سا والا آپ نے کی ورڈ جو پاسورڈ ہے وہ کون سا انٹر کیا ہے. سو شولڈر سرفنگ جو ہے وہ بڑا آسان ہے کرنا. آپ گزر رہے ہیں, you are passing by in the office and you actually observe somebody who is logging in and it may be a simple password, اور اس کو پھر جج کر لینا کہ وہ پاسورڈ کیا انٹر کیا گیا. اس کے علاوہ پاسورڈ بریکنگ کے لیے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاسورڈ گیسنگ کے لیے یا پاسورڈ کو جج کرنے کے لیے ایک کی لاگر بھی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ اٹ مے بی پٹ ایز میل ویئر آن یور کمپیوٹر, اور آپ کو شاید پتہ نہ ہو, لیکن وہ آپ کی تمام کی اسٹروکس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اٹیکر کو واپس وہ بھیجتا ہے. تو ہم یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پگی بیکنگ ہے. فار ایگزامپل, پگی بیکنگ کیا چیز ہے؟ پگی بیکنگ ایک بڑا کامن سا پرابلم ہے, اور انفیکٹ سیکیورٹی میکنزمس کے اندر جو فزیکل سیکیورٹی ہے اس کے اندر یہ رول یا ہوتا ہے, پرنسپل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سیکیور ایریا میں انٹر کر رہے ہیں
تو آپ کے پاس ایک ایکسیس کارڈ، ایک آتھرائزیشن کارڈ ہے جو کہ آپ یا تو انسرٹ کریں گے یا اٹ مے بی این RFID کارڈ، ریڈیو فریکوینسی انٹرفیس کارڈ، جس کے اندر جو وائرلیس سے اٹ گیوز یو جسٹ برنگ اٹ نیئر the access portion and it gives you access to a door or a data center or a room or a facility. تو اگر میں انٹر کر رہا ہوں ایک فیسلٹی کے اندر، آئی مے بی آتھرائز ٹو انٹر دیٹ روم اور دیٹ فیسلٹی، اور میرے بالکل پیچھے پیچھے ایک صاحب چل کے آئیں گے اور وہ کیا کریں گے، جب میں دروازہ کھولوں گا تو وہ میرے پیچھے پیچھے دروازہ جب میرے پیچھے بند ہو رہا ہوگا اس کو ذرا سا کھول کے انٹر کر جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں پگی بیکنگ. اور پری ٹیکسٹنگ جو ہے وہ یہی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں دیٹ یو آر somebody else. That is called pretexting. So these are the social engineering mechanisms, some more detail. اور hackers usually کیا ہوتا ہے کہ وہ ان mechanisms کو یوز کرتے ہیں. They may be attacking a computer on the internet as well, لیکن وہ پاسورڈز وغیرہ کو بریک لینے کے لیے، ایکسیس فزیکل ایکسیس لینے کے لیے بھی وہ یہ میکنزمس کو استعمال کرتے ہیں. Now we look at denial of service attacks. So denial of service attacks جو کہ DOS attacks کہتے ہیں اس کو، اور اس کو DDoS attack ایک اور طرح کا denial of service attack ہے. You make a server or entire network unavailable to legitimate users. You typically send a flood of attack messages to the victim. Distributed denial of service attacks وہ کیا ہوتا ہے، اس میں bots use ہوتے ہیں to flood the victim with attack packets and the attacker controls the bot. آپ اب یہ فگر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ there is a bot master, okay, and there is an attacker, اور وہ bot کو ایک bot جو ہے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ it's like a robot، اور اس کو یوز کرتے ہوئے they launch an attack. تو آپ اب اگر یہ ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں there is an attacker، اور وہ سب سے پہلے باٹس کو یعنی روبوٹس کو انسٹال کرتا ہے اور ٹیک اوور کرتا ہے کمپیوٹرز کو آن دی انٹرنیٹ، اور ان کے اوپر ایک پروگرام ہے ملیشیس پروگرام جس کو باٹ کہا جاتا ہے، اور وہ ریموٹ کنٹرول ایک مل جاتا ہے اٹیکر کو. دی اٹیکر may have hundreds or dozens or even thousands of machines on the internet which are used as bots، اور ان باٹس کو وہ کنٹرول کرتے ہوئے پھر ایک اٹیک کو ڈائریکٹ کرتا ہے ٹورڈز اے وکٹم. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فگر میں 3 باٹس ہیں، اور ان 3 باٹس کے ذریعے سے وہ اٹیک پیکٹس لانچ کر رہا ہے ایک وکٹم کے اوپر. سو دس از لائک سینڈنگ آؤٹ این آرمی آن ٹو دی انٹرنیٹ، ریکروٹنگ سولجرز، اینڈ تھرو دوز سولجرز آسکنگ دیم ریموٹ کنٹرول سے asking those soldiers to attack in a particular direction or attack a particular site, attack a particular facility, attack a particular network or a host, which is a computer. تو denial of service attack کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ بیسک سیکورٹی ٹرمنالوجی میں CIA پڑھا تھا، confidentiality, integrity and availability. And availability we had discussed کہ availability کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیٹورک یا ریسورس یا سرور جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اویلیبل میننگ کہ اس کے جو لیجیٹمیٹ یوزرس ہیں اس کے، جیسے کہ انٹرنیٹ سروس کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ آپ جب یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور CNN.com کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ سروس اویلیبل ہونی چاہیے. ڈینائل آف سروس میں یہ کیا جاتا ہے کہ فلڈ کیا جاتا ہے پیکٹس کو which may be accessing a different port, may be asking for some response, and اتنی زیادہ ریکویسٹ اس سرور کو بھیجی جاتی ہیں کہ اس سرور کی ریسورسز ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں، اس کی کیپیسٹی ایکسیڈ ہو جاتی ہے، اور ہر مشین کی لائک ایوری ہیومن بینگ ایوری مشین آلسو ہیز اے کیپیسٹی اے سرٹن لمٹ، اور اس کے بعد وہ نیٹورک وہ جو مشین ہے اٹ کین کلیپس بیکاز اٹ کی ناٹ ڈز ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ ٹریفک ٹو دیٹ لوڈ. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مشین جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتی ہے، وہ کلیپس ہو سکتی ہے، وہ بہت زیادہ سلو ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے آپ اس سروس کو اس سرور کو ان اویلیبل کر دیتے ہیں ڈینائل آف سروس اٹیک سے. یعنی کہ آپ اس سروس کو ڈینائی کر رہے ہیں اٹیک کر کے، اس کو اوور لوڈ کر کے. ان 2001 the Code Red virus attacked the US White House website. Fortunately, the attacks were made against the website's IP address instead of its host name. The White House merely changed the IP address of whitehouse.gov. To attack a server, the bots might flood the server with TCP connection opening requests, which are also called TCP SYN segments, SYN SYN segments.
A server reserves a certain amount of capacity each time it receives a SYN segment. By flooding a computer with SYN segments, the attacker can cause the server to run out of resources and therefore crash. تو جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹی سی پی جو ہے وہ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال ہے اینڈ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال از دی کنیکشن اورینٹیڈ پروٹوکال جو کہ آئی پی کے اسٹیک میں آتا ہے, ٹی سی پی آئی پی کے اسٹیک میں آتا ہے, اینڈ دس ہیلپس ٹو اسٹیبلش سیشنس. بیسکلی اٹ ہیلپس ٹو اسٹیبلش سیشنس. تو اگر آپ ٹی سی پی کے سن سیگمنٹس کو بھیجی جائیں تو سرور ریسورسز کو بک کرتا جاتا ہے, ریزرو کرتا جاتا ہے اینڈ ایونچولی دا سرور کین کریش. یہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل بھی دیکھا کہ وائٹ ہاؤس ڈاٹ جی او وی کے اوپر ایک ڈینائل آف سروس اٹیک ہوا, بہت زیادہ پیکٹس گئے اس کے اوپر, اینڈ دس از اے ویب سائٹ وچ از دا پورٹل ایکچولی فار دی وائٹ ہاؤس, اور یعنی کہ یو ایس گورنمنٹ جہاں پہ پریزیڈنٹ جہاں پہ کام کرتے ہیں اس کے لیے. اور وہ ہوسٹ نیم کے اوپر نہیں تھا, آئی پی ایڈریس کے اوپر تھا, تو انہوں نے آئی پی ایڈریس کو چینج کر دیا اپنے سرور کے اوپر, اینڈ سو ہینس واٹ ہیپنڈ کہ دی اٹیک واز پریونٹیڈ. تو دس واز جسٹ اے چینج آن دا ڈی این ایس, ڈومین نیم سرور کے اوپر. تو لیٹر آن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈومین نیم سرور ڈی این ایس جو ہے دس از اے ویری کامن وے وچ اور اٹس اے کامن میکینزم تھرو وچ اٹیکس کین بی لانچ. ڈی این ایس کے بہت سارے اٹیکس ہوتے ہیں, جب ہم انٹرنیٹ کے اٹیکس کی بات کریں گے تو ہم ڈی این ایس اٹیکس کو بھی دیکھیں گے. سو باٹس, واٹ آر باٹس؟ باٹس اور بی او ٹی ایس آر updatable attack programs. A bot master can update the software to change the type of attack the bot can do. They may sell or lease the botnet to other criminals. A bot master can update the bot to fix bugs. So یہ ایک پورا نیٹورک ہے, وہ پورا جو نیٹورک ہے اس کو باٹ نیٹ کہا جاتا ہے. جو اٹیکر کا پروگرام ہے جس کو وہ یوز کرتا ہے اور اپنی آرمی یعنی سولجرز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ماسٹر کو باٹ ماسٹر کہا جاتا ہے. جو سلیوز ہیں یا سولجرز ہیں جو کہ حکم مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں ڈائریکشنز کو, باٹ ماسٹر کو, اس کو باٹ کہا جاتا ہے. ہنڈریڈز آف باٹس اور تھاؤزنڈز آف باٹس میک اپ باٹ نیٹ, یعنی اس کا نیٹورک پورا. اور یہ جو نیٹورک ہے پورے باٹس کا, یہ ایک سروس کے طور پہ کرمنلز یعنی ہیکرز اس کو اویلیبل کرتے ہیں اور پھر آگے سیل بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ what they can do is they can say that I have this army of 5,000 bots. اگر آپ نے ڈینائل آف سروس اٹیک لانچ کرنا چاہیے, ڈینائل آف سروس اٹیک لانچ کرنا ہے تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں, آپ میرا باٹ نیٹ جو ہے اس کو استعمال کریں, اس میں اتنے کمپیوٹرز ہیں, باٹ ماسٹر سے آپ اٹیک لانچ کریں, اس کے 5,000 ایجنٹ سے آگے اٹیک ہوگا. So this is how the criminals are actually selling their service and making huge amounts of money on the internet by selling a criminal hacking service. In the diagram that you see, the bot master is performing 2 or 3 different actions. First of all, on the first bot, the bot master is giving a DOS attack command, اور اس کو وہ یہ کمانڈ کر رہا ہے کہ اپنے باٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اس والے کمپیوٹر کو جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ اوپر نظر آ رہا ہے ڈاس اٹیک پیکٹس بھیجیں, ڈینائل آف سروس اٹیک پیکٹس بھیجیں. اس کے بعد باٹ ماسٹر از گیونگ اے سافٹ ویئر اپڈیٹ ٹو اندر مشین اور اندر باٹ, اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ولنریبلٹی ایسی ہے, یعنی کہ باٹ کے پروگرام میں ہی ولنریبلٹی ہے اور وہ باٹ ماسٹر اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ بھیج رہا ہے. اور تیسرے کیس میں اے سافٹ ویئر اپڈیٹ از بینگ سینٹ ٹو فکس اے بگ ان دی اٹیک سافٹ ویئر. اور جو کمپیوٹرز ہیں یہاں پہ جو باٹس ہیں وہ ڈاس اٹیک بھی کریں, وہ اسپیم ای میل اٹیک بھی کریں, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. سو وٹ وی آر سینگ ہیئر از کہ باٹس آر ہیوج آرمیز, اور کتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر. دیر از اے کنٹرول سینٹر اور دا باٹ ماسٹر, اس کے پاس ایک بہت بڑا ریسورس ہے ڈسٹریبیوٹیڈ, اس کے پاس باٹس یا سلیوز یا سولجرز ہیں, اور ان کے پروگرامز کو بھی وہ اپڈیٹ کر سکتا ہے. اور ڈفرینٹ طریقوں کے اٹیکس کین بی یوزڈ بائی دا اٹیکر آن ڈفرنٹ مشینس. سائملٹینیسلی دی اٹیکر کین لانچ ڈفرنٹ ٹائپس آف اٹیکس لائک اسپیم اور اٹیک پیکٹس اینڈ ایکسپلائٹ پیکٹس. جانسن اینڈ کیٹا واز انڈائٹیڈ or caught for crimes involving a large botnet. Anketa was charged with creating the botnet
and installing adware programs which constantly pop up advertisements on these computers for a fee. He was also charged with renting parts of his botnet to other criminals for spam and denial of service attacks. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں اور 2005 میں this gentleman Anketa was actually caught for renting out the botnet اور ایڈویئر پروگرام چلانے. ایڈویئر جو ہے وہ پاپ اپ جو ایڈز کر جاتے ہیں, آپ ویب سائٹ کسی پہ گئے ہیں اور سڈنلی ایک ایڈ کا پروگرام آپ نیو اسکرین پاپس اپ آن یور اسکرین. تو یہ جو ایک طرح کا ایک فارم ہے اٹیک کا یا انوانٹیڈ پاپ اپس جو ہیں اس کو وہ لانچ کر رہا تھا تھرو دا باٹ نیٹ, اینڈ دیٹ باٹ نیٹ واز اسپریڈنگ دس ٹائپ آف سافٹ ویئر وچ واز پروموٹنگ ایڈ ویئر. تو ایز یو کین سی ڈفرنٹ پیپل آر کاٹ ایز ویل, but there is a huge challenge because there are so many attackers and so many machines which may be compromised. So now we look at skill levels of hackers. Expert attackers are characterized by strong technical skills and dogged persistence. Expert attackers create hacker scripts to automate some of their work. Scripts are also available for writing viruses and other malicious software. Today's hacker scripts often have easy-to-use graphical user interfaces and look like commercial products. Many scripts are available on the internet. These easy-to-use scripts have created a new type of hacker, the script kiddie. تو یہ جو hackers ہیں, typical hacker جو strong hacker ہے, اس کے تو بڑے strong technical experience اور skills ہیں, لیکن وہ hackers scripts یعنی کہ کچھ ایسے programs یوز کرتے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی کچھ فنکشنز ان کے لیے پرفارم کرتے ہیں. اور آج کے جو پروگرامز ہیں, جو اٹیک پروگرامز ہیں, ان میں گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے, بہت ساری چیزیں آسان کر دی گئی ہیں. تو ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیو جنریشن, ایک نئی قسم اٹیکرز کی آئی ہے, اس کو کہا جاتا ہے اسکرپٹ کڈی. یعنی کہ ایک نیا ایسا بندہ جو کہ آیا ہے جو کہ اسکرپٹس کو استعمال کیا ہے. کڈی سے مطلب کڈ سے نکلا ہے, جس کا مطلب نیا نیا آیا ہے. تو جو اسکرپٹ کڈیز ہیں ان کا فنامنا دیکھتے ہیں کہ اسکرپٹ کڈیز کیا چیز ہیں اور ان کا کیا تھریٹ لیول ہے. سو اسکرپٹ کڈیز یوز دیز اسکرپٹس ٹو میک اٹیکس. اسکرپٹ کڈیز ہیو لو ٹیکنیکل اسکلس. اسکرپٹ کڈیز آر ڈینجرس بیکاز آف دیئر لارج نمبرس. In February 2000, a number of major firms were affected by devastatingly effective denial of service attacks or distributed denial of service attacks that blocked each of their e-commerce systems for hours at a time. Victims included CNN, eBay, Yahoo, ZDNet, Amazon.com, and others. At first, the attacks were thought to be work of an elite hacker. However, the culprit was found to be a 15-year-old script kiddie in Canada. تو آپ یہ دیکھیے کہ 2000 میں, اوکے 2000 واز اے وائل اگو, بٹ دس از این انٹرسٹنگ کیس آف اے اسکرپٹ کڈی. اور فار آورس یہ جو میجر ای کامرس کی سائٹس ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے, وہ جب ڈاؤن ہوئیں تو بڑی مشکل سے ٹریس جب کیا گیا تو پتہ چلا کہ 15 ایئر اولڈ جو ہے وہ اسکرپٹس چلا چلا کے ان سائٹس کو اٹیک کر رہا ہے. اور اٹ واز ہارڈ ٹو بلیو. ان کا خیال تھا لوگوں کا کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا سوفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک ہوگا, کوئی بڑا ایکسپیرینسڈ ہیکر ہوگا, لیکن ایک 15 سال کا بچہ جو ہے وہ اسکرپٹ چلا کے اس نے اٹیک کیا اور بڑا میجر کیٹاسٹرافک لاسز کاز کیے ٹو دیز ای کامرس ویب سائٹس. سو وائرس اینڈ ادر malware writers also have written long programs for creating new malware. Viruses have become so easy to create with these tools that Swan Jaskin, an 18-year-old German student who had never written a virus before, was responsible for 70% of the virus activity in the first half of 2004. تو یہاں پہ ہم ایک اور ایگزامپل جب ہم نے ابھی دیکھا ہے تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ جرمن اسٹوڈنٹ تھا جو 18 سال کی عمر تھی, اور 2004 کے اندر جتنے اٹیکس ہوئے اس میں سے 70% جو ہے ان صاحب نے ان اٹیکس کو لانچ کیا ہوا تھا. سو دس واز جسٹ another example just to illustrate and to show کہ اٹیکرز کے 2 ٹائپس ہیں. دیر may be the professional attacker جو کہ بڑا ایکسپیرینسڈ ہے, اس کے میکنزمز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ بہت
سیکیور سائٹ کے اندر بھی وہ بریک ان کر سکتا ہے. اور اٹیکرز کی کمیونٹی اب اتنی کامن ہو چکی ہے اور ان کے ایسے ایسے فورمز اور پورٹلز ہیں جہاں پہ فریلی دے ڈسکس اٹیک میکینزمس, دے ڈسکس ایکسپلائٹس, دے ڈسکس ٹولس, اور یہ ٹولس بھی اتنے کامنلی اویلیبل ہو چکے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. اور اسکرپٹس کیونکہ اب اس کا جو ہے بہت سارے اسکرپٹ اکٹھے ہو چکے ہیں, تو نیو جنریشن آف اٹیکرز اسکرپٹ کڈی جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہو چکا ہے. تو اینی بڈی کین ایکچولی گو ٹو اے ویب سائٹ جہاں پہ ٹولس پڑے ہوئے ہیں, اسکرپٹس پڑے ہوئے ہیں, انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ کون سا اٹیک کس طریقے سے کرنا ہے. یو جسٹ فالو دا انسٹرکشنز, گرافیکل یوزر انٹرفیس کو یوز کریں اینڈ یو کین دیر یو گو, یو کین کاز این اٹیک. اور ہم نے ابھی 2 ایگزامپلس دیکھے, ایک ایگزامپل میں 15 سال کا بچہ اور ایک ایگزامپل میں ایک 18 year old اسٹوڈنٹ caused major losses and caused major attacks, and they were behind these attacks. Today, tools are available for creating all types of exploits. One of the most important is the Metasploit framework, which makes it easy to take a new exploitation method and rapidly turn it into a full attack program. Metasploit is used both by attackers to launch attacks and by security professionals to test the vulnerability of their systems to specific exploits. This is from www.metasploit.com. تو Metasploit جو ہے وہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, اینڈ دس از اے کائنڈ آف اے ریسرچ پروجیکٹ. اور یہ 2 قسم کی کمیونٹیز یوز کرتی ہیں Metasploit کو. دی اٹیکر کمیونٹی یوزز دس ٹو میک اٹیکس, اینڈ دی کمیونٹی سیکورٹی کمیونٹی یوزز دس ٹو ڈیفینڈ اور ٹو ریسرچ دی اٹیکس اینڈ ٹو سی کہ اگر آپ نے ایک اٹیک کیا ہے تو اس کے لیے کیا ڈیفینسو میکینزم کو یوز کرنا ہے. تو Metasploit از اے فریم ورک جس میں ٹیسٹنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں, اٹیکرز اس کو ایکچولی یوز بھی کرتے ہیں. سو ناؤ اٹس ٹائم ٹو وائنڈ اپ ٹوڈیز لیکچر اینڈ جسٹ کوئکلی وی کین ریکیپ کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا باتیں کی. تو ہم نے آج کا لیکچر شروع کیا, اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈینائل آف سروس اٹیکس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اور یہ ڈینائل آف سروس اٹیکس جو ہیں یہ ہیکرز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ہیکرز جو ہیں جب وہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ریکنائسنس کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ انہوں نے ریسرچ کرنا ہوتا ہے. اور ہیکرز جو ہیں وہ پہلے بھیجتے ہیں آئی پی اسکیننگ پیکٹس, اس کے بعد وہ بھیجتے ہیں پورٹ اسکیننگ پیکٹس, اور اس کے بعد وہ ایکچوئل اٹیک کو بھیجتے ہیں. ہم نے آئی پی اسپوفنگ کو دیکھا کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس سورس ایڈریس کو ماڈیفائی کر کے کیسے یوز کیا جاتا ہے. ہم نے چین آف اٹیک کو دیکھا کہ ایک چین کیسے بنائی جاتی ہے تاکہ ایونچولی وکٹم کو اٹیک کیا جائے. اور اس کے بعد ہم نے ڈینائل آف سروس اینڈ ڈینائل آف ڈی ڈی او ایس یا ڈیڈوس اٹیکس کو دیکھا, جس کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ طریقے سے باٹس کو یوز کیا جاتا ہے, اینڈ تھاؤزنڈز آف باٹس اور تھاؤزنڈز آف کمپیوٹرز میں بی یوزڈ ٹو ایکچولی لانچ این اٹیک. پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل انجینئرنگ کے میکینزمس کو مزید کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور ہیکرز اس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. فائنلی آج ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ اسکرپٹ کڈی کیا ہوتا ہے, اور 2 طرح کے اٹیکرز ہیں, ویری ہائیلی اسکلڈ اینڈ دین دیر از اے اسکرپٹ کڈی. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار جوائننگ ان دا لیکچر ٹوڈے. اور اب ہم نے انفیکٹ یہ کیا ہے کہ ہم نے جو تھریٹ لینڈسکیپ تھی اٹیکرز کا جو پورا اسٹڈی تھا, جس میں ہم نے میل ویئر کو بھی دیکھا, امپلائیز کو بھی دیکھا, اٹیکس کو دیکھا, اور طرح طرح کے اٹیکس کو ایگزامن کیا کہ اٹیکس ہوتے کس طرح سے ہیں, اس چیپٹر کو اب ہم ختم کر چکے ہیں. آئی ایم شیور دیٹ یو لرنڈ اے لاٹ اینڈ دیر ہیز بین اے ٹریمینڈس انکریز ان یور نالج. آئی انکریج یو ٹو ریڈ دا بک ایز ویل اینڈ دا ریڈنگس فار دا کورس. آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو ویری مچ فار اسپینڈنگ ٹائم ود می, اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ that you should join me in the next lecture. Thank you very much.